یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر محترم و مکرم فخر گجرات حضرت علامہ مولانا یونس مصباحی صاحب قبلہ، قابل قدر محترم و مکرم حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ، بلبل باغ مدینہ، دیگر علماء ذوی الاحترام، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقائے کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج صبح 11 بجے سے لے کر اس وقت تک بہت سارے علماء کے خطابات، مبلغین اور دعات، ان کے ذریعے قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے گئے، اور یقیناً آپ نے بھرپور اس سے استفادہ کیا۔ میں بھی کچھ معروضات پیش کرنے کی غرض سے 28ویں سالانہ سنی اجتماع پریسٹن UK کے میں حاضر ہوں۔ میں چاہوں گا کہ آج کے دور کے اندر، جہاں پوری دنیا کا دانشور مسلم یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ امت مسلمہ اس وقت پریشانیوں کے اندر اور تکلیفوں کے اندر گرفتار ہے، اور کوئی سولوشن اس کا بظاہر سمجھ میں نہیں آتا، شاید ہی اس وقت مسلمان کا کوئی محلہ یا 10 مسلمانوں کے گھروں میں سے 2 گھر بھی ایسے نہ ملیں جہاں لوگ کسی نہ کسی پریشانی کے شکار نہ ہوں۔ پریشانیاں خود انسان کی غلطیوں کی وجہ سے آتی ہیں، اور کبھی پریشانیاں اللہ عز و جل گناہوں کو معاف کر کے درجات کی بلندی بھی عطا فرماتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رقابت کی بنیاد پر، دشمنی کی بنیاد پر پریشانیاں کھڑی کی جاتی ہیں۔ لیکن جب ہم قرآن مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ عز و جل کا فرمان واضح طور پر نشاندہی کرتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔
اور اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی ایک یہ بھی ہے کہ یہ کتاب صرف زمین کے اوپر کے پرابلم کا سولیوشن نہیں بتاتی، زمین کے اندر کے پرابلم کا بھی سولیوشن بتاتی ہے۔ اور صرف زمین کے اندر کے پرابلم کا سولیوشن نہیں بتاتی بلکہ قیامت کے پرابلم کا بھی سولیوشن بتاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جن جن چیزوں پر ہم ایمان لائے الا ماشاء اللہ ان چیزوں پر ہمارا بھروسہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ پختگی، وہ یقین جن چیزوں پر ایمان لانے کے بعد ان چیزوں سے متعلق ہونا چاہیے، آج وہ ویک پڑ گیا، آج وہ کمزور پڑ گیا۔ اگر آج کے مسلمان کو قرآن کے ذریعے سولیوشن پیش کیا جائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے پرابلم کا سولیوشن پیش کیا جائے، تو مسلمان ہوتے ہوئے بھی آج کا مسلمان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، ہاؤ از اٹ پاسبل، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں، تاریخ کے اوراق کو الٹ کر کے دیکھیں، یہ نہیں کہ پریشانیوں کے اندر آج کا مسلمان جتنا گرفتار ہے اس سے کم پریشانی کے اندر صحابہ گرفتار تھے۔ اگر ہم صحابہ کی زندگی کا جائزہ لیں تو ان کا تو اپنے آپ کو مسلمان شو کرنے پر ہی گرم ریت پر گھسیٹا جاتا، برف کی سیلیں ان پر رکھی جاتی، اور نہ جانے کتنی اذیتوں سے انہیں گزرنا پڑتا۔ لیکن اس کے باوجود جو کچھ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور جو علاج عطا کرتے، اس پر وہ ثابت قدم رہتے، اور دنیا نے دیکھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ علاج کی بنیاد پر اللہ رب العزت جل جلالہ نے انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل جو ہر شے کا خالق ہے، خود وہ فرماتا ہے اللہ خالق کل شیء، وہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اور اللہ کا یہ فارمولا ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھو، وہ چیزوں کو پہلے پیدا کرتا ہے، ضرورت کی چیزوں کو پہلے پیدا کرتا ہے، اور ضرورت مند کو بعد میں پیدا کرتا ہے۔ انسان کو پہلے پیدا نہیں کیا، اسے رہنے کے لیے زمین کی ضرورت تھی، زمین کو پہلے پیدا کیا۔ آسمان کی ضرورت تھی، آسمان پیدا کیا۔ آب و ہوا کی ضرورت تھی، آب و ہوا اس نے پیدا کیے۔ یہ جتنی ضرورتیں انسان کی تھیں، ان ساری چیزوں کو اللہ نے پہلے پیدا کیا، اور پھر اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ اور تھوڑا سا قریب کرتے ہوئے سمجھاؤں گا تو شاید بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے، ماں کے سینے میں دودھ اللہ پہلے پیدا فرما دیتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جس زمین پر ہم زندگی کے لمحات گزار رہے ہیں، یہ زمین آزمائش کے لیے ہے، یہ زمین امتحان کے لیے ہے۔ ہماری ولادت، ہماری تخلیق
یہ سب کچھ ایک ایگزام ہال کے اندر بیچ کر اللہ ہمارا ایگزام لینا چاہتا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. زندگی اور موت کی تخلیق کا مقصد کون ہے جو سب سے اچھا عمل کرتا ہے. یہ امتحان اللہ لینا چاہتا ہے. ہمارا تصور اس دنیا کے لیے بالکل الٹا ہو گیا. جس دنیا کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعْبٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کیا ہے؟ کھیل کود اور تماشے کی جگہ ہے. ہم نے اسے پرماننٹ اور آرام اور سکون کی جگہ سمجھ لیا. یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس دنیا میں رب قدیر جل جلالہ نے ہمیں بھیج کر ہمیں امتحان میں ڈال دیا کہ ہم اس دنیا کے اندر اچھے عمل کریں تاکہ جو ٹیمپرری تمہاری لائف ہے اسے اچھے عمل سے گزارو تاکہ تمہاری پرماننٹ لائف اچھی بن جائے، تمہاری آخرت اچھی بن جائے. لیکن ہم نے یہ سمجھا اسی دنیا کے اندر عیش کرنا ہے اور یہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے. ہم اسی کے لیے پورا وقت خرچ کرتے ہیں. ہمارے دماغ سے یہ بات نکل گئی کہ در حقیقت دنیا کا عیش یہ سب سے زیادہ ضروری نہیں. سب سے عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے آخرت کے عیش کے بارے میں سوچے. غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام علیہم الرضوان جب خندق کھود رہے تھے تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے خندق کھودنے کے منظر کو دیکھ کر کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، کیا خوب الفاظ فرماتے ہیں. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. سرکار فرماتے ہیں اللہ آخرت کا عیش ہی سب سے اہم عیش ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر دنیا میں ہم ستائے جا رہے ہیں اور کسی طرح سے ہم پر اذیتوں کے بادل منڈلا رہے ہیں، پھر بھی وہ اتنی تکلیف نہیں جتنی کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں. آقا فرماتے ہیں انبیاء کرام ستائے گئے اور انبیاء کرام میں سب سے زیادہ میں ستایا گیا، اور جو بھی مجھ سے محبت کرے گا وہ ستایا جائے گا. کبھی کبھی انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے میں اتنا سچا پھر مجھے تکلیف کیوں، میں دیانتدار پھر تکلیف کیوں. تو کوئی بھی انسان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو نہیں سکتا. وہ سچے وعدے کے پابند، امین، اور ان کی زندگی کی قسم میرے پروردگار نے قرآن میں یاد کر کے یہ بتا دی کہ سنو، محبوب کی زندگی کا ایک لمحہ ہی اچھا نہیں ہے، محبوب کی پوری زندگی ایسی ہے کہ میں خود خدا ہو کر اپنے محبوب کی زندگی کی قسم یاد کرتا ہوں. لیکن آزمائش دیکھیں، امتحان دیکھیں. رئیس القلم علامہ ارشد القادری صاحب علیہ الرحمت والرضوان کی ایک بہت چھوٹی سی کتاب ہے محمد الرسول اللہ قرآن کے آئینے میں صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے حضور کی سیرت کا مطالعہ کر کے یہ جاننے کی کوشش کی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کی زندگی کتنے سال گزاری. تو فرماتے 61 سال میں نے حضور کی زندگی کو دیکھا کہ صرف تکلیفی کے اندر گزری، صرف 2 سال حضور کی زندگی کے آرام میں گزرے ہیں. آپ ذرا سوچو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو کیا اللہ تکلیف اس لیے دیتا ہے اپنے بندوں کو
کہ وہ ناراض ہے؟ نہیں، وہ تکلیف دے کر کے بھی کرم کرتا ہے کہ ان تکلیفوں کی وجہ سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے میرے بندے تو دنیا میں تھوڑی تکلیف برداشت کر لے، ان تکلیفوں سے تیرے گناہوں کو معاف کر کے جہاں تجھے پرماننٹ رہنا ہے نا، وہاں کے لیے تیری راحت کا سامان کر دیا جائے۔ اسی کو قرآن نے کہا ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ بہت سارے گناہ تو اللہ یوں ہی معاف فرما دیتا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو سمجھاؤں، مصیبتوں سے متعلق مختصر سی تمہید کے بعد what we will do in this situation، ایسی سچویشن میں ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس کون سی طاقت ہے؟ ہمارے پاس کون سی قوت ہے؟ اللہ نے ہمیں کون سا علاج عطا کیا جس علاج کی بنیاد پر ہم اس مصیبت سے نکل سکیں؟ تو پہلے آپ دیکھیں، جن چیزوں سے اللہ نے آزمانا ہے اس کا ذکر کیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، کچھ مال کی کمی سے، کچھ اولاد کے نقصان سے، لیکن اس آزمائش کی وجہ سے اگر کسی نے دامن صبر کو تھامے رکھا اور شور نہیں مچایا، دامن صبر تھام لیا، تو اپنے محبوب سے رب فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والے کو خوشخبری سنا دو، خوشخبری سنا دو۔ اور آپ دیکھیں یہ آیہ کریمہ پہلے نہیں ہے، آزمائش کا ذکر پہلے نہیں، اس آیت سے پہلے اللہ نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ یعنی جب کبھی تمہاری کیفیت ایسی ہو جائے کہ ہم تم کو آزمائش میں گرفتار کریں تو گھبراؤ نہیں، آزمائش میں بعد میں گرفتار کریں گے، پہلے ہم تمہیں علاج عطا کر دیتے ہیں کہ جب کبھی تم پر آزمائش آئے تو تم دو چیزوں سے مدد حاصل کرو، نماز سے مدد حاصل کرو اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، ٹو بی فرینکلی، مصائب کا علاج ہم کہاں تلاش کرتے ہیں؟ مسجد میں؟ سجدوں میں؟ نہیں۔ آپ پوری احادیث کی کتابوں کو کھنگال کر کے دیکھیں اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ شاید ہی کوئی تکلیف ایسی ہو جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے مدد نہ لی ہو۔ بارش نہیں ہو رہی، قحط کا زمانہ ہے، سرکار نے نماز استسقاء کا اہتمام کیا۔ کوئی حاجت ہے، صلاۃ الحاجت پڑھی۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، گناہوں میں گرفتار ہو تو سرکار نے صلاۃ التوبہ کی تعلیم عطا فرمائی۔ ہر پریشانی کے لیے نماز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقتور بتایا۔ اور ایک چھوٹی سی بات ذہن کو روشن کرنے کے لیے میں بتا دوں اور ذہن کو کھولنے کے لیے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، پہلے صبر کا ذکر بعد میں نماز کا ذکر، توجہ چاہوں گا۔ صبر کا ذکر پہلے کیا، صلاۃ کا ذکر بعد میں کیا۔ کبھی کبھی مصیبتیں اتنی بڑھ جاتی ہیں اور اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ آدمی بے صبرا ہو کر کے کسی کی بات ماننے کو تیار یا کسی کی ڈیمانڈ کو ماننے کو تیار ہو جاتا ہے۔ کربلا کو لے لیجئے، کتنی سخت مصیبت، بیٹا شہید،
भतीजा शहीद, भांजा शहीद, रफका शहीद। डिमांड थी उस वक्त, क्या डिमांड थी? यजीद की बैअत को इमाम हुसैन कबूल कर ले। सब कुछ कुर्बान हो चुका, अब इमाम हुसैन रह गए हैं। डिमांड है कि अब भी तुम यजीद की बैअत को कबूल कर लो, तुम्हारे साथ कोई झगड़ा नहीं, जो कहोगे वो तुम्हें पेश कर दिया जाएगा। लेकिन एक वक्त आया, दामने सब्र छूटा नहीं, लेकिन डिमांड जिसने रखी थी वो अपनी डिमांड को पूरी करने के लिए इमाम हुसैन को झुकाना चाहता था। अब नमाज सहारा दे रही है कि जब तुम्हारे हाथों से सब्र का दामन छूटने लगे तो जालिम के सामने न झुकना, खुदा के सामने झुक जाना। और जब तुम खुदा के सामने झुकोगे, जालिम को शिकस्त होगी और अल्लाह तुम्हें बुलंदी अता फरमा देगा। इसलिए सब्र को मुकद्दम रखा और सलात को मुअख्खर, कि जब तुम्हारे हाथों से दामने सब्र छूटने लगे, इतनी मुसीबतें आ जाएं, तो तुम उस वक्त नमाज का सहारा ले लो, झुक जाओ खुदा की बारगाह के अंदर, झुक जाओ अपने रब की बारगाह के अंदर। और खुद आप देखें, ग़ज़वे खंदक के हवाले से मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने ग़ज़वे खंदक के मौके पर पूरे मैदान का चक्कर लगाया और मैंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं और कुछ अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के अस्मा का विर्द कर रहे हैं हालत सजदे में। फरमाते मैंने 7 चक्कर लगाए मैदान के और मैंने देखा, जब जब चक्कर लगाकर आकर हुजूर को मैं देखता, हुजूर मुझे सजदे में नजर आते। आखिरी चक्कर लगाकर जब मैं आया तो अल्लाह ने फतह अता फरमा दी थी। और फरमाते हैं कि जानते हो हुजूर सजदे में क्या कह रहे थे? या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम। मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते हैं, जो शख्स फज्र की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद 41 टाइम्स या हय्यो या कय्यूम पढ़े, अल्लाह ताला उसका खातिमा ईमान पर फरमाएगा। हमने नमाज और सब्र से मदद लेना छोड़ दिया। आप देखें हम में के कितने लोग हैं जो मुसीबतों के अंदर नमाज की कसरत करते हों, मुसीबतों में सजदे में चले जाते हों। ये हमारी कैफियत है कि हम ये चीज़ करने के लिए तैयार नहीं। याद रखें, न मैं तावीज़ात का मुखालिफ हूँ और न बुजुर्गों के दिए हुए अमल का मुखालिफ हूँ, लेकिन आज मैं आपको वो अमल बता रहा हूँ जो मेरे रब ने बताया। नमाज से मदद तलब करो और सब्र से मदद तलब करो। ये कुरान का दिया हुआ अमल है। कोई कहता है मेरी रोजी की बरकत के लिए आप कोई तावीज दे दें या अमल दे दें, मैं कहता हूं आपको रोजी की बरकत के लिए अल्लाह का दिया हुआ अमल पेश कर देता हूं। चाहते हो ना रोजी में बरकत हो, अल्लाह फरमाता है वअमुर अहलक बिस्सलाह वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुक। अल्लाह फरमाता है तू खुद भी नमाज पर कायम रहे, अपनी औलाद को भी, अपने अहलो अयाल को भी नमाज का हुक्म दे। अल्लाह फरमाता है मैं तुझसे रोजी नहीं मांगता, मैं तुझे रोजी अता करूंगा। जब रब ने फरमा दिया रोजी देने का वादा, वो जरूर बिजरूर अता फरमाएगा। तो सब्र से मदद तलब करो। कुरान मुकद्दस में तकरीबन 70 टाइम्स अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने सब्र के हवाले से फरमाया। और एक सब्र, अगर ये किसी को अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल दौलत अता फरमा दे तो ये इतनी बड़ी दौलत है कि इस दौलत की बुनियाद पर उसकी परेशानियां ही अल्लाह दूर नहीं फरमाता, बल्कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल सब्र के एवज के अंदर जन्नत भी अता फरमा देता है।
اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ عز و جل کا ساتھ نصیب ہو جاتا ہے، اس کی معیت نصیب ہو جاتی ہے۔ اب صبر کسے کہتے ہیں؟ پاور آف پیشنس جو ہے نا، صبر کتنی طاقتور چیز ہے، اس کو سمجھیں۔ صبر کے معنی ہوتا ہے روکنا۔ صبر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بولیے، روکنا۔ اگر کوئی مصیبت آئے تو جزا اور فضا سے خود کو روکنا، شور مچانے سے روکنا، مر گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اس سے اپنی زبان کو روکنا۔ اسی کے ساتھ صبر کا ایک معنی جو روکنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا۔ ایک تو مصیبت کے اندر صبر کرنا اور جزا اور فضا سے بچنا اور اپنے آپ کو روکنا۔ مصیبت آئی، شور نہیں مچانا، شور سے اپنے آپ کو روکنا، اس لیے کہ شور مچانے سے مصیبت دور نہیں ہوگی، صبر کرنے سے اللہ مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔ یہ خود حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ مجھے مولانا روم کا یہ شعر تو اتنا پسند ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے، ہیچ تسبیح نہ دارد آ اثر۔ ہم لوگ تسبیح کرتے ہیں، پڑھتے ہیں تسبیح، بہت سارے وظائف ہمیں دیے جاتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، یقیناً اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے، کون مولانا روم؟ سرتاج اولیاء، صوفیوں کے سردار، صوفیوں کے سردار، وہ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے، ہیچ تسبیح نہ دارد آ اثر، کوئی تسبیح وہ اثر نہیں دکھاتی، صبر کن کے صبر مفتاح الفرج۔ فرماتے صبر کر کہ صبر ہر کشادگی کی کنجی ہے، تو صبر کرے گا اللہ تعالیٰ تیرے لیے کشادگی پیدا فرما دے گا۔ اور یہ حضور کی حدیث بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کی حدیث شریف بھی ہے، الصبر مفتاح الفرج۔ آپ ذرا سوچیں، تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صبر بہت طاقتور چیز کا نام ہے، بہت طاقتور چیز کا نام ہے۔ اس عمل کا اندازہ اس سے لگائیں کہ پروردگار خود فرماتا ہے کہ اے صبر کرنے والے، تو تنہا نہیں ہے، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ۔ جب اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے تو اس انسان کی طاقت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جس کے ساتھ خدا ہو اس کی قوت و طاقت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو صبر کے مفہوم کو بھی ذہن میں رکھیں۔ صبر سے مراد صرف یہ نہ سمجھیں جیسے عمل صالح کے حوالے سے تبلیغی جماعت نے مشہور کر دیا کہ 7 چیزیں کرو آپ عامل بن جائیں گے، عمل صالح کے پیکر بن جائیں گے۔ نہیں، خالی کلمہ، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ سے کوئی عمل صالح کا پیکر نہیں بنتا۔ قرآن میں جو عمل صالح کا ذکر ہے وہ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، عبادات، معاملات اور اخلاق۔ اگر کوئی صاحب ایمان ان 3 چیزوں کے اندر اگر درست ہو گیا، اللہ اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا۔ ایسے ہی صبر کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ صرف یہ نہ سمجھنا کہ مصیبت آئی اور صبر کیے ہم نے اور اپنے آپ کو جزا اور فضا سے روکا، بلکہ صبر کے مفہوم کو سامنے رکھیں۔ اپنے آپ کو مصیبت کے وقت شور مچانے سے روکنا، شکوہ کرنے سے روکنا، اور دوسرا مفہوم
اپنے آپ کو گناہ سے روکنا، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے روکنا، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے خلاف عمل سے روک دینا کہ رب نے ان چیز کا منع فرمایا رک جاؤ۔ یہ رکنا کیا ہے؟ یہ رکنا بھی صبر ہے۔ اس رکنے پر بھی اللہ عز و جل اپنی معیت کا وعدہ عطا فرماتا۔ بندہ کتنا اچھا، مجھے یاد آ رہا ہے خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک قول۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے فضائل بیان کر رہے تھے۔ جب آپ کی محفل ختم ہوئی تو ایک شخص نے پوچھا کہ حضور صحابہ کتنے خوش نصیب تھے کہ انہیں صبح و شام حضور کے دیدار کی اور معیت کی سعادت نصیب ہوتی تھی۔ خواجہ صاحب تھے خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ، عظیم ولی کامل، ارشاد فرماتے ہیں کیا تو بھی چاہتا ہے کہ تجھے حضور کا ساتھ نصیب ہو جائے؟ کیا تو بھی چاہتا ہے؟ وہ لرز گئے، کہا حضور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو تو زمانہ گزر چکا، کیا اب بھی میں حضور کیا ساتھ پا سکتا ہوں؟ کہا ہاں بالکل پا سکتے ہو۔ کہا کیسے حضور؟ کہا ایک پورا دن اگر تو نے گناہ صغیرہ سے بھی اپنے آپ کو روک لیا تو سمجھ لے کہ تیرا دن حضور کے ساتھ گزر گیا ہے، وہ دن تیرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزر گیا۔ گناہ سے روکو۔ اور یہاں میں آپ کو سمجھا دوں گناہ کے اندر بھی اللہ نے بدبو رکھی ہے۔ گناہ میں خوشبو نہیں، گناہ میں بدبو ہے۔ اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو سے فرشتے کئی میل دور چلے جاتے ہیں۔ تو گناہ کے اندر بدبو ہے، جب گناہ کرتے ہو تو فرشتے چلے جاتے ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ کہاں سے نصیب ہوگا؟ کہاں سے نصیب ہوگا؟ گناہ سے روکو۔ اور وہ کریم جانتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا، جیسا کہ آج کا دور ہے سوشل میڈیا کا دور، آدمی گناہ سے ہزار بچنا چاہے پھر بھی چھوٹے چھوٹے گناہ تو اس سے ہو ہی جاتے ہیں۔ کچھ دیکھنے جاتا ہے، کچھ سامنے آ جاتا ہے، نگاہ پھسل جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے۔ میرا مولا اپنے بندوں کی کمزوری سے واقف ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے، اسی نے پیدا کیا تو بندے کی سچویشن کیا ہے وہ جانتا ہے۔ تو ایسی سچویشن جس کے اندر گناہ صغیرہ سے بچنا مشکل ہے تو مولا نے راحت عطا فرما دی، میرے بندے تو کمزور ہے، تیری طاقت نہیں کہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ سے بچ سک۔ سن ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تو کبیرہ گناہوں سے بچ جا تو یہ بچنا ہی چھوٹے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اور ہم تجھے عزت والے گھر میں داخل کر دیں گے۔ رکو گناہوں سے۔ قرآن نے کہا بذروا ظاہر الاسم وباطنہ، ظاہری گناہ سے بھی بچو اور باطنی گناہ سے بھی بچو۔ ڈاکٹر کہتے اس سے بچو تو بچ جاتے، شوگر نہیں تو نہیں، واک شروع تو شروع، بلڈ پریشر ہے، نمک کم، حیرت کی بات ہے ڈاکٹر کہتے یہ چھوڑ دو، ہم فوراً چھوڑ دیتے، اور خدا کہہ رہا ہے ہم چھوڑنے کو تیار ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے ہم چھوڑنے کو تیار نہیں۔ پالنہار حقیقی کہہ رہا ہے چھوڑ دو، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو، ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو صبر کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو گناہ سے روک لو۔ یہ گناہ نہیں، بالکل میں نہیں کروں گا۔ اور یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھنا، بہت سارے لوگ آج کے دور میں یہ کہتے ہیں کہ مولانا
کبھی کبھی یہ گناہ کرنے میں کچھ فائدہ ہو جاتا ہے، جیسے بہت سارے لوگ اس قسم کی بات کرتے ہیں، جیسے جھوٹ بولنے کو لے لیجئے کہ جھوٹ بولنے سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو ایک چیز اچھی طریقے سے بتا دوں، اور کبھی آدمی یہ بھی کہتا ہے کہ یار سچ بول کر کے تو سوکھی روٹی بھی نہیں ملے گی، معاذ اللہ، یہ بھی انسان کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں یہاں پر گناہ سے بچ جانے کا ایک فائدہ میں اپنی زندگی میں نے دیکھا ہے، وہ آپ کو بتاؤں۔ بہت پہلے کی بات، جس زمانے میں لوگ مجھے شاکر بھائی کہتے تھے، اور ہمارے جتنے بھی بھروچی بھائی ہیں وہ شاکر رضوی کہتے تھے، اس زمانے کی بات میں بتاؤں، جب بالکل میرا ابتدائی دعوت و تبلیغ کا دور تھا، اور بجاج چیتک اسکوٹر اس زمانے میں چلا کرتی تھی، اور میں اسی سے گھومتا تھا۔ آج بھی الحمدللہ میں بائک پر ہی آتا جاتا ہوں آفس پر، مطلب چلاتا نہیں ہوں، کسی کے ساتھ بیٹھ کر چلا جاتا ہوں۔ خیر، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس زمانے میں ایک ایکسپورٹ کمپنی کے اندر مینیجر تھا ایک شخص، مجھے امید ہے کہ وہ آج زندہ بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ تو وہ مجھے رات کو ممبئی کے پروگرام میں ان کی بجاج چیتک کے اندر ساتھ میں لے کر کے جاتے تھے، بڑے متاثر تھے مجھ سے، ایکسپورٹ کمپنی کے اندر مینیجر تھے، تو کئی مہینوں تک ہم ساتھ میں آتے جاتے تھے۔ ان کی دوستی ان کے کلاس فیلو جو ریزرو بینک کے اندر بڑی پوسٹ پر تھے، ان کی اور ان کی دوستی تھی، کلاس فیلو تھے، بڑا یارانہ تھا ان کا۔ ایک روز مجھے یاد ہے کہ 11ویں رات تھی، 11ویں شریف کی 11ویں رات تھی، میں جو ہے وہ حاجی عبد الرحمن شاہ بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کے سامنے میرا گھر، تو وہاں وہ چھوڑنے کے لیے آئے تو ہم رک گئے، اور پتہ نہیں اس وقت میرا موڈ کیسا تھا، میں نے ان کو کیسا پایا، تو میں نے برجستہ کہا کہ یار غلام بھائی، کب تک تم بغیر داڑھی کے گھومتے رہو گے؟ یار اب تو داڑھی رکھ لو۔ بس لگ گئی ان کے دل پر بات، انہوں نے داڑھی رکھ لی۔ 5-6 روز تک انہوں نے شیونگ نہیں کی۔ پھر وہ گئے بینک میں اپنے دوست سے ملنے کے لیے، تو دوست نے اپنے دوست کو دیکھ کر کے کہا، بہت شاکر بھائی کے ساتھ تو گھومتا تھا نا، آ گیا نا ان کے چکر میں، پھنس گیا نا تو، شیونگ نہیں کی، لگتا ہے داڑھی کی نیت تو نے کر لی۔ کہا ہاں، کہا سن، تو غیر مسلم کے یہاں ایکسپورٹ مینیجر ہے کمپنی کے اندر، اگر وہ تجھے نکال دے گا نا تو شاکر بھائی ایسی جاب تیرے کو نہیں دلائیں گے، پھر تو کیا کرے گا؟ واللہ اس کا جواب آج بھی مجھے یاد ہے۔ اس نے کہا جب تک میں نافرمانی کرتا تھا تو مولا مجھے اتنا دیتا تھا، اب تو فرما برداری کر رہا ہوں، میرا مولا مجھے زیادہ عطا فرمائے گا۔ یہ یقین تھا، یہ کانفیڈنس تھا۔ آج مسلمان یہ سوچتا ہے کہ سیدھے راستے پر چلوں گا تو میرا بھلا نہیں ہوگا، برے راستے پر چل کر بھلا ہوگا۔ نہیں، جب برے راستے پر چل رہے ہو تب اللہ اتنا دے رہا ہے، سیدھے راستے پر چلو گے تو وہ کتنا عطا کرے گا۔ یہ یقین پیدا کرو اپنے اندر، یہ کانفیڈنس پیدا کرو اپنے اندر۔ رکو تم گناہوں سے، مولا کتنا نوازتا ہے، تم دیکھنا۔ جب گناہ سے رکنے پر اللہ جنت دے دے تو کیا دوسری دنیا کی نعمتوں سے وہ مالا مال نہیں فرمائے گا؟ بلکہ اگر میں اسی پر گفتگو کرنا چاہوں کہ گناہ سے رکنے پر اللہ کیا 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 عطا کرتا ہے تو پورا ٹاپک اسی پر چلا جائے گا، لیکن مجھے صبر کے بارے میں بتانا ہے۔ تو صبر مصیبت میں بھی کرو، کوئی شور نہیں۔ میرا اپنا جملہ، مجھے کبھی کبھی کوئی جملے بڑے پسند آ جاتے ہیں۔ میں نے خواتین کے جملے کے اندر، خواتین کے پروگرام کے اندر میں نے ایک جملہ کہا تھا، مخلوق سے بات کم کرو، خالق سے بات زیادہ کرو۔ اپنی تکلیف کی شکایت اپنے رب سے کرو، بچھاؤ مصلی، حضور کے وسیلے سے رو رو کر دعائیں کرو، آنسو بہاؤ،
مجھے یاد ہے کہ میں جب مدینہ منورہ جا رہا تھا تو میرے استاد کو میں نے فون کیا کہ حضور میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں. کہا ٹھیک ہے مولانا، بہت خوشی کی بات ہے، سلام پیش کرنا سرکار کی بارگاہ میں. اور انہوں نے جو جملہ فرمایا میں کبھی نہیں بھول سکتا. انہوں نے فرمایا کوشش کرنا کہ حاضری میں آنسو نکل جائیں. جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو نا تو کوشش کرنا کہ آنسو نکل جائیں، اس لیے کہ حضور اپنی امت کے آنسو نہیں دیکھ سکتے. تم جیسے ہی رو گے ان کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو جائے. تو جب رحمت للعالمین آنسو نہیں دیکھ سکتے تو وہ پالن ہارے حقیقی. کبھی ہم روئے اپنے رب کی بارگاہ میں؟ یاد ہے اپنے گناہوں پر کسی رات مصلی بچھا کر ہم نے آنسو بہایا ہو؟ نہیں. بہت سارے تو کہتے ہیں میں تو بہت پتھر دل ہوں، آنسو نکلتے ہی نہیں. ان کو ایک فرمان سنا دوں. فرمایا گیا بدبختی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جمود العین، کہ جن کی آنکھیں بہنے سے رک جائیں وہ سب سے بڑا شقی ہے، بدبخت ہے. بدبخت ہے وہ. ماشاءاللہ بڑے علماء یہاں پر موجود ہیں. ایک پتے کی بات بتا دوں. کسی سے پوچھا گیا کہ روح زندہ ہے کیسے پتا چلے؟ روح زندہ ہے کیسے پتا چلے؟ تو انہوں نے جو کچھ لکھا تھا اس کو میں نے اپنے الفاظ کے اندر سیٹ کیا. انہوں نے لکھا تھا کسی کا غم دیکھ کر کے مطلب افسردہ ہو جانا، اس طریقے سے. تو میں نے اس میں تھوڑا سا اپنے اعتبار سے ایک تک بندی کو سامنے رکھ کر جملہ بنا دیا، کسی کے غم کو دیکھ کر تمہاری آنکھیں نم ہو جائیں تو تمہاری روح زندہ ہے. تمہاری روح زندہ ہے. تو آنکھوں کا خشک ہو جانا یہ بہت بڑی بدبختی ہے، بہت بڑی شقاوت ہے. ہم در بدر جا کر کے تو روتے ہیں، انسان کے پاس جا کر کے روتے ہیں، لیکن سارے انسانوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ اللہ کے دست قدرت میں ہے. ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے. آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھیں، خدا کی قسم عقل دنگ رہ جائے گی. پڑھیے اس آیت کی تفسیر کو، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اس کی تفسیر کے اندر مفسرین فرماتے ہیں اللہ کو اپنے بندے کی جو چیز پسند ہے ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے آنسو بہائے. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا یہ آنسو بہانا پسند ہے، یہ پسند ہے. ہم سب جگہ جا کے آنسو بہاتے ہیں، اللہ کے پاس نہیں. بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، اس رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کے لیے تیار نہیں، آنسو بہانے کے لیے تیار نہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی شکایت کس سے کی؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، روکو اپنے آپ کو گناہوں سے. گناہوں میں کوئی بھلا نہیں، گناہوں میں کوئی فائدہ نہیں. گناہ میں لذت تو ہے، عزت نہیں ہے. گناہ میں لذت تو ہے، عزت نہیں ہے. تو ایک صبر یہ بھی ہے کہ خود کو گناہوں سے روکنا. دو چیزیں آپ نے سمجھ لی. اب تیسری چیز میں اپنے یوتھ، اپنے ینگسٹرز کو خاص سمجھانا چاہوں گا.